والذین آمنوا وعملوا الصالحات بما نزل علی محمد وهو الحق. سنیے گا حسین کے بابا کا مقام کتنا عظیم بابا ہے علی بن ابی طالب. خدا کی قسم یہ حسین کی فضیلت ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو جو لوگ ایمان لائے نیک عمل انجام دیے اور جو کچھ محمد پر نازل ہوا یقیناً وہ برحق ہے. اب اگر آپ محبت کے ساتھ سنیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی اور جو سمجھ جائے وہ زیادہ نہیں تو میرے ساتھ سبحان اللہ ضرور کہیں گے. کیا کہنے اللہ کہہ رہا ہے جو لوگ ایمان لائے نیک عمل انجام دیے اور جو کچھ محمد پر نازل ہوا یقیناً وہ حق ہے. یعنی اس بات سے یہ واضح ہو گیا کہ اللہ بتا رہا ہے میرا حبیب بھی حق ہے جو کچھ اس پر نازل کیا وہ بھی حق ہے. بھئی تاریخ پڑھ کر دیکھ لیجیے تفاسیر پڑھ کر دیکھ لیجیے آپ کو ہر جگہ دو ہی حق نظر آئیں گے. ایک وہ حق جو اللہ بتا رہا ہے اور دوسرا وہ حق جو خود رسول نے بتایا ہے. اگر نہیں سمجھے تو پھر سن لو حدیث پڑھ کر دیکھ لو. نبی کو سلطان نے فرمایا علی مان حق والحق ما علی. علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. تو پھر کسی کا شاعر نے کیا بول لکھا کہ علی کا نام لینے سے دل کو سکون ملتا ہے. علی کے گھر سے حق کا قانون ملتا ہے. ارے زندگی بھر اس علی کی کیسے نہ کرو تعریف کہ جس علی کا محمد سے خان ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ. زندگی بھر اس علی کی کیسے نہ کرو تعریف یہ بڑا ماتم کرنا اللہ کریم آپ سب کو سلامت دعا ہے آج کے دن کے اور جتنے یاد عزادار آئے بیٹھے اللہ اس عزا کے ساتھ آپ کو اور دنیا کو کوئی غم نہ آتا کہ جس غم میں آپ آئے بیٹھے. کیا کہنے حسین کے بابا کے فضیلت. میں کہتا ہوں نبیوں کو سلطان کا قصیدہ سنیے گا جو علی اور اولاد علی کے بارے میں. بھئی خود حسین افضل ہے خود علی بھی افضل ہے. پتا کون رہا ہے اللہ کا رسول. اس لیے کہ وہ رسول مجھے کبھی وحی الہی کے بغیر بولتا ہی نہیں ہے. وہ رسول قصیدہ پڑھ کر بتا رہا ہے زمانے والوں مقام سن لو ان کی کیا فضیلت ہے. تم ان سے عداوت رکھتے ہو. نبی کو سلطان نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ لو صلیت الف عام مسعود الف عام وغدوت الف غدوة وحججت الف حجة وقرأت التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ولقيت الأنبياء كلهم وعبدت الله تعالى مع كل نبي الف عام. اللہ کے رسول نے کہا اے زمانے والوں یاد رکھو اگر کوئی بندہ 1000 سال نمازیں پڑھے 1000 سال روزے رکھے 1000 حج کرے میں پیغمبر کے شانہ بشانہ مل کر 1000 جنگیں کرے پھر ہر نبی کے ساتھ ملاقات کرے پھر ہر نبی کے ساتھ مل کر 1000 سال اللہ کی عبادت کرے 1000 حج کرے پھر ہر نبی کے ساتھ مل کر 1000 سال جنگ کرے. فرمایا اتنے اعمال کرنے کے باوجود بھی اگر وہ بندہ اسی حالت میں مر جائے لیکن مرتے وقت اس کے دل میں علی اور اولاد علی کے بارے میں بولتا ہے. فرمایا فوالذی بعثنی بالحق نبیا. مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے برحق نبی بنا کر مجھے اس کیا. اللہ منافقوں کے ساتھ اس بندے کو جہنم میں واہ 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 علامہ صاحب یعنی ہاتھوں کو بدل کر کے نہ ہے اللہ منافقین کے ساتھ صادق خلق اللہ النار مع المنافقین. سب تک بات واضح ہو رہی ہے یا نہیں؟ اللہ منافقوں کے ساتھ اس بندے کو جہنم میں ڈالے. اور یاد رکھیے گا تین چیزیں جو بہت زیادہ مہم ہے بہت زیادہ اہم ہے. اگر وہ نہ ہو تو انسان بیکار ہے. ایک صلوات پڑھ لیں بابا سے بابا پھر بھی بابا سے بلند صلوات محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان سے بتانے تین چیزیں بہت مہم ہیں انسان کے لیے. یہ بہت فلسفی جملہ ہے. تین چیزیں اگر یہ تین نہ ہو انسان بیکار ہے. سب سے پہلی چیز ہے عقل. یہی اگر نہ ہو تو بندہ حیوان سے بھی بدتر. توجہ ہے سامعین گرامی. اسی عقل کے بلبوتے پر انسان فرشتوں سے بھی افضل بن جاتا ہے. اور اگر یہی عقل نہ ہو تو اللہ کہہ رہا ہے لا بل تم تو گویا ایسے ہو گئے ہو جیسے حیوان ہوتے ہیں. اپنی میں زبان سے نہیں کہہ رہا خود قرآن کہہ رہا ہے. اگر
انسان کے اندر عقل نہ ہو، اللہ کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ تیرے لیے بنایا ہے، لیکن تو اگر عقل نہ استعمال کرے تو گویا تو حیوانوں سے بھی بدتر ہے۔ اب یعنی سب سے پہلی چیز یہ میں نے 2-3 باتیں اسی لیے عقل کے بارے میں کی ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ عقل کی کیا بلندی، یعنی اللہ نے انسان کے لیے عقل کی اتنی مہم رکھی ہے۔ پہلی چیز ہے عقل، دوسری چیز ہے انسان کا دل دھڑکنا بند ہو جائے بندہ ختم، توجہ ہے سمجھنے کریں، اور تیسری چیز ہے جو بہت اتنی مہم ہے اگر وہ بندے کے اندر نہ ہو تو بندہ بالکل ختم، جس کی وجہ سے یہ باڈی بھی زندہ ہے، اس باڈی کے رہبر کو کہتے ہیں، تیسری چیز کا نام ہے نکل جائے بندہ کس کام کا، یعنی 3 چیزیں، پہلا عقل، دوسرا دل اور تیسرا روح۔ یہ 3 چیزیں بہت زیادہ مہم ہے، بہت زیادہ مرتبہ رکھتی ہیں، بہت زیادہ انسان کے لیے مقام رکھتے ہیں، اس لیے یہ عقل کی بلندی کو کہتے ہیں علم، دل کی حقیقی بلندی کو اور دل کے محور کو کہتے ہیں محبت، روح کی حقیقی بلندی اور محور کا نام ہے ایمان۔ توجہ ہے سامعین گرامی قدر، اب میرا ساتھ دیجیے کہ میں جملہ حاضر کرنا چاہتا ہوں، یعنی عقل کی بلندی کو لے جانے والی علم کی بات آئی تو نبی کو سلطان نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جب دل کی حقیقی محبت کی بات آئی تو نبی کو سلطان نے فرمایا یا علی لا يحبك الا طاهر الولادہ ولا يبغضك الا خبيث الولادہ، اے علی تم سے محبت وہی کرے گا جس کی اماں شریف ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ جب دل کی حقیقی روح کی بات آئی تو نبی کو سلطان نے فرمایا جو روح کو بلندی پر لے جانے والا ایمان ہے، نبی کو سلطان نے فرمایا فرض الایمان کلہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا علم کی بلندی بھی علی ہے، حقیقی محبت کی بلندی بھی علی ہے، حقیقی ایمان بھی علی ہے۔ اگر اتنی فضیلتوں کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ علی کا انکار کرتا ہے تو سمجھ نظری حرام ہے۔ ماشاءاللہ فضیلت ہے حسین کے بابا علی کی، خدا کی قسم زمانہ علی کا مقابلہ کرتا ہے، یہ کیا جانے کہ علی کی شرعی ہستی کا نام ہے، یہ کیا جانے کہ علی کا کیا مقام و مرتبہ۔ حسین کے بابا علی، بابا ہے تو ولیوں کا سلطان، خود حسین ہے تو جوانان جنت کے سردار۔ اور اگلا جملہ سنیے گا حسین کے بابا کی فضیلت کا، یاد رکھیے گا علی کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ نبیوں کو سلطان اپنے صحابہ کے درمیان تشریف سامنے صحابہ کا مجمع کھٹا کھٹ لگا ہوا، جس طرح آپ بیٹھے بڑی توجہ کے ساتھ سارے نبی کو دیکھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھنے میں آواز ہے صلی اللہ محمد وعلی محمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ مائدلی سوالہ نعرہ حیدری، نعرہ محمد پاک بلند کر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ صحابہ کا مجمع لگا ہوا، میں نے پہلے کہا ہے کہ دیکھیے بات وہی کروں گا جو یا اللہ کے قرآن کے مطابق ہو یا رسول اللہ کی زبان کے مطابق۔ ماشاءاللہ، اور جتنے ہی آپ رسول اللہ کے امتی بیٹھے ہیں، حقیقی حسینی بیٹھے ہیں، جب بھی آپ بات سنیں گے تو محبت کے ساتھ میرا ساتھ دیں اور لطف لیجیے۔ اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہے، صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، رسول اللہ نے فرمایا اذا کان یوم القیامت اتانی جبرائیل وبیدہ لواء الحمد وهو 70 شقة اشقة منه اوفر من الشمس والقمر فيدفع الى علي بن ابي طالب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ ایک بات اپنے ذہن علی کے اندر سنبھالو۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں دیکھو جب قیامت کا دن ہوگا جبرائیل پرچم لواء الحمد کو لے کر آئے گا، فرمایا پرچم لواء الحمد اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے 70 پھریرے ہوں گے اور ایک پھریرا شمس والقمر سورج اور چاند سے بھی بڑا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے جیسے یہ کہا صحابہ دیکھنے لگے، رسول اللہ خاموش ہو گئے۔ اتنے میں اللہ کے رسول نے علی ابن ابی طالب کو ساتھ بیٹھے دیکھا اور علی کی طرف دیکھ کر کہا کہ جیسے ہی جبرائیل وہ پرچم لواء الحمد مجھے دے گا فوراً سے میں وہ پرچم علی ابن ابی طالب کو دے دوں گا۔ علی ابن ابی طالب، میں فوراً سے وہ پرچم علی کی طرف
देख लूंगा, मैं अपनी बात का जिम्मेदार हूँ। किसी बंदे को कोई शक व शुबा हो वो पूछ भी सकता है। रिवायत के जुमले हैं, उमर इब्न खत्ताब, सहाबा में से फौरन से हजरत उमर इब्न खत्ताब उठे, उन्होंने सवाल किया, या रसूलुल्लाह जी तो बताइए इतना बड़ा परचम अली उठा कैसे लेंगे? उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा कान यौमुल क़ियामत युअती अल्लाहु अलैहि मिस्ल क़ुव्वत जिब्राईल व मिन अन्नूर मिस्ल नूर आदम व मिन अल-हिल्म मिस्ल हिल्म रिज़वान व मिन अल-जमाल मिस्ल जमाल यूसुफ व मिन अस-सौति मा युरानी सौत दाऊद। अल्लाह के रसूल ने कहा, ऐ मेरे सहाबा, बड़ा यौमुल क़ियामत कान खोल कर सुनो, अली कल क़यामत के दिन अली इब्न अबी तालिब को ताकत जिब्राईल की मिस्ल ताकत अता करेगा, नूर आदम की मिस्ल नूर अता करेगा, हिल्म रिज़वान की मिस्ल हिल्म अता करेगा, जमाल यूसुफ की मिस्ल अल्लाह अली को जमाल अता करेगा, और रहने ताऊद के करीब अल्लाह अली को आवाज अता करेगा। फिर इतना बड़ा वली इमाम रखने के बावजूद भी अगर कोई बंदा जो डरता रहता है अली की मोहब्बत के बावजूद भी, फिर मैं उसे मैसेज देना चाहता हूँ, ये किसने कह दिया तुमसे छुपा छुपा के पिए, नाम इसके अली है, दिखा दिखा के पियो, और जो चल रहे हैं मगरब पर जाम पीने से कसम खुदा की है भला चला या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सबको सलामत रखे। आज के दिन सत्य जो जल रहे हैं जाम पीने से, कसम खुदा की उन्हें जला के, इसलिए कि जब अली को इमाम अल्लाह ने बनाया है, लोगों के बनाए हुए और होते हैं, अल्लाह का बनाया हुआ और होता है। इसलिए कि जो लोगों के बनाए हुए हैं वो अल्लाह के बनाए हुए के मुकाबले में जितना भी आ जाए उसका मुकाबला नहीं कर सकते। नहीं अगर बैठे तो इस बात को मैं और वाज़े कर देता हूँ। और मोहब्बत के साथ आप सुन रहे हैं, वाज़े भी मैं कुरान की आयत से कर देता हूँ। बड़ी मशहूर और मारूफ है, आप अक्सर सुनते हैं। अल्लाह क्या कह रहा है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। मैंने जो बात की है कि लोगों के बनाए हुए अल्लाह के बनाए हुए का मुकाबला नहीं कर सकते। इस एतराज को मैं कुरान की इसी आयत से दूर करना चाहता हूँ, जो आयत आप अक्सर सुनते हैं। मोहब्बत के साथ सुनिएगा और लीजिएगा। अल्लाह क्या कह रहा है कि पहला वली मैं हूँ, दूसरा मेरा रसूल है, और तीसरा वो है जो हालत हुकूम में ज़कात देता है। भाई पढ़ कर देख लीजिए, अली अल्लाह का बनाया हुआ है। अली ने जैसे ही रुकू में अंगूठी दी, अल्लाह ने फौरन से आयत नाज़िल कर दी, इसलिए कि अली अल्लाह का बनाया हुआ है। लोगों उन पर आयत नाज़िल तो नहीं हुई, लेकिन लानत नाज़िल हो गई, इसलिए कि अल्लाह के बनाए हुए के मुकाबले में आ रहे थे। अब एक और फरमा सुनिएगा, बात या अल्लाह के कुरान से चलती जाएगी या रसूलुल्लाह की जुबान। बस मेरा साथ चलते आइए। रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, ज़िक्र अली का ज़िक्र इबादत है। भाई ऐसी बात है कि नहीं? देखिए मैं कहता हूँ कि दुनिया में कोई भी काम कर ले, कोई भी अमल कर ले, जब तक कि हम उसको अंजाम उसका नतीजा नजर नहीं आता। ये अली इब्न अबी तालिब का नाम भी ऐसा है, अली का जिक्र, अली के फदाइल तो बाद की बात है, बंदा सिर्फ अली करता। नारा हैदरी तो मर जाते खुदा की कसम। नबी के बाद अल्लाह ने ये अजीम रहबर, ये अजीम हादी हमें अता किया। ऐसा रहबर और हादी और किसी को अता ही नहीं हुआ। और क्या कहने फिर मेरे आका हुसैन अलैहिस्सलाम, जिसके बाबा का ये मकाम है, फिर वो हुसैन कितना बुलंद ना हो, उसकी क्या फजीलतें ना हो। मैं कहता हूँ कि करबला के मैदान में कहीं पढ़कर देख लीजिए, अल्लाह ने पूरे कुरान में 114 सूरत के अंदर 30 पारों के अंदर कहीं में अल्लाह ने कहा हो कि जी मैं नमाजियों के साथ की तरफ बात लेकर जा रहा हूँ, कहीं कहा हो कि मैं नमाजियों के साथ, वो अलग बात है। मैसेज देना चाहता हूँ कि अल्लाह कुरान में कह रहा है, अकीमुस सलाता वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, नमाज कायम करो ताकि तुम मुशरिकों में से ना हो जाओ। और शिर्क सबसे कबीरा गुनाह है, यानी जो नमाज न पढ़े वो उसने सबसे बड़ा गुनाह किया। लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं नमाज पढ़ने वालों के साथ हूँ, रोजा अदा करने वालों के साथ हूँ, हज करने वालों के साथ हूँ। पूरे कुरान में अल्लाह ने
کہیں نہیں کہا، اس لیے کہ اگر اللہ کہہ دیتا کبھی یہ کوئی ثابت نہ کر سکتا کہ کربلا کے میدان میں نعوذ باللہ اللہ یزیدیوں کے ساتھ یا حسینیوں کے ساتھ، اس لیے کہ نمازی ادھر بھی تھے، نمازی ادھر بھی تھے، روزے دار ادھر بھی تھے، روزے دار ادھر بھی تھے، حاجی ادھر بھی تھے، حاجی ادھر بھی تھے، لیکن اللہ نے پورے قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا کہ میں نمازیوں کے ساتھ، روزے داروں کے ساتھ، حاجیوں کے ساتھ، بلکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ کربلا میں دیکھ لیجیے حسین سے بڑا تو صابر نظر ہی نہیں آیا۔ توجہ ہے حسین سے بڑا کوئی صابر نظر ہی نہیں ہے۔ اور چونکہ آج کے دن کی مناسبت سے میں یہ واقعہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے والد صاحب اکثر آج کے دن یہ واقعہ پڑھا اور بلکہ ہر سال کہیں نہ کہیں یہ واقعہ پڑھا کرتے تھے۔ میں یہ واقعہ آپ کی سماعتوں کے نظر ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ میں کہتا ہوں چاہے کوئی سنی ہے چاہے کوئی شیعہ ہے، یہ ایسا حسین کا معجزہ ہے کہ اگر بندہ اسی کو سن لے بندے کی ہدایت کے لیے یہی معجزہ کافی ہے۔ متوکل عباسی اتنا بڑا ظالم تھا، حسین علیہ السلام کی زیارت پر پابندی لگاتا تھا، کبھی کہتا تھا یہ فلاں کرو، یہ کرو، وہ کرو، پھر حسین کی زیارت کرو، اس سے پہلے حسین کی زیارت پر نہیں جانے۔ یہاں تک بات اتنی بڑھ گئی کہ کسی نے کہا جی اپنے پاؤں کٹواؤ پھر حسین کی زیارت، حسین نے پھر بھی جاتے، کہا اپنے ہاتھ کٹواؤ پھر حسین کی زیارت کے لیے جاؤ، حسین نے پھر بھی کٹواتے، کہا اپنا گلا کٹواؤ۔ اب متوکل عباسی کے جو پیادے تھے جو اس کے غلام تھے، انہوں نے گلیوں میں اعلان کر دیا، بہت بڑا اعلان تھا، بھئی پاؤں کے بغیر بندہ جی سکتا ہے، ہاتھ کے بغیر بندہ جی سکتا ہے لیکن سر کے بغیر نہیں۔ اس نے اعلان کیا کہ میرا حکم ہے جو بھی حسین کی زیارت کرے گا وہ پہلے اپنا سر کٹوائے گا یا اپنے بچے کا سر قربان کرے گا۔ میں قربان، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ صلوات پڑھنے باوازی بلند۔ اللہ علیہ محمد۔ بس یہی جملہ ہدیہ کر کے میں شفیع کی طرف آنے لگا ہوں۔ کیا کہنے جیسے یہ اعلان ہوا اللہ آپ کو اور آپ کے حسینی بچوں کو سلامت رکھے۔ لکھا ہے متوکل عباسی کا دور میں کہ جیسے یہ اعلان ہوا گلیوں میں ایک 6 سال کا بچہ یہ اعلان سنتا ہوا دوڑتا ہوا اپنے گھر پہنچا اور کہا اماں مبارک ہو۔ بیٹا کس چیز کی؟ کہا اماں مبارک ہو اس لیے کہ جنت سستی ہو گئی، اماں مبارک ہو اس لیے کہ جنت سستی ہو گئی ہے۔ کہا میرے لال وہ کیسے؟ کہا اماں وہ ظالم اعلان کر رہا ہے کہ جو ماں بیٹا دے حسین کی زیارت کرے اماں قربان ہونے کے لیے میں حاضر ہوں، مجھے قربان کریں اور حسین کی زیارت کریں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ماں نے اپنے بیٹے کو غسل کروایا، بہت اچھا لباس پہنایا، اس لیے کہ ملاقات مولا جو کرنی ہے۔ ماں لے کر پہنچی سامنے بارڈر پر فوجی کھڑے، جیسے ہی فوجیوں نے دیکھا کبھی بھی یہیں پر رک جا، تجھے پتا ہے اعلان کیا ہوا تھا؟ کیا جانتی ہوں؟ بچہ خود آگے بڑھ کر کہنے لگا، سر جھکا کر کہا میں حاضر ہوں۔ اب اس بچے نے ان ظالموں نے یوں تلوار کو اٹھایا، اس حسینی بچے کا سر قلم کیا۔ ماں بڑے اطمینان کے ساتھ بارڈر کو کراس کیا اور حسین علیہ السلام کے روزے پر پہنچی۔ یوں جالی کو پکڑا اور پکڑ کر ماں تھی نا بیٹا تھا اور کہتی ہے مولا آپ کی محبت کی خاطر میں نے بیٹا قربان کر دیا ہے، مولا آپ کی زیارت کی خاطر، آپ کی ملاقات کی خاطر میں نے اپنا چھوٹا سا لال قربان کر دیا ہے۔ کیا کہنے ابھی یہ کہہ ہی رہی تھی کہ اتنے میں بچہ ماں کے دامن کو پکڑ کر کہتا ہے اماں مبارک ہو میں آ گیا ہوں۔ سنیے گا، اماں مبارک ہو میں آ گیا ہوں۔ تو میرے لال تو کیسے آیا؟ میں نے قربان کر دیا تھا۔ تو اماں ادھر جیسے ہی ظالم نے میرا سر کاٹا، ایک نقاب پوش آیا، اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا اور پھر میرے سر کو اٹھایا، میرے تن کے ساتھ لگایا اور کہا کہ جو حسین کی محبت میں مرتا ہے وہ کبھی مر ہی نہیں سکتا۔ اماں ادھر اسرائیل میری روح کو لے چوتھے آسمان پر پہنچا تھا کہ اچانک سے حالت ربی سے آواز آئی، اے اسرائیل اس کی روح کو واپس کر دو، اسے ایک اس زندگی کا دامن اب حسین بنے علی ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ میدانی سوالک، نعرہ حیدری۔ بس عزاداروں جس حسین کی اتنی عظمت ہے کہ اپنے محبت کرنے والوں کا اجر نہیں رکھتا۔
जो उस पर कुर्बानी देते हैं, खुदा की कसम जो हुसैन पर लगाओ कभी रद्द नहीं होगा, वो वापस आ जाएगा। तो जुमले मसाइल क्या करना चाहता हूँ के हवाले से कितने मजलूम है मेरे आका हुसैन अलैहिस्सलाम कि करबला के मैदान में हुसैन ने अकबर को भी तैयार करके भेजा, हुसैन ने असगर को भी भेजा, हुसैन ने अब्बास को भी भेजा, अपने भतीजे कासिम को भी भेजा, लेकिन हुसैन को सवार करके भेजने वाला कोई न था। अब यह हुसैन बाकी है, यह हुसैन की बहनें बाकी हैं, रो लीजिएगा इसलिए कि छठे इमाम से रिवायत है, अभी पढ़ने वाला जाकिर पढ़ता नहीं है, अभी रोने वाला मोमिन रोता नहीं है। पीछे मेरी दादी ज़हरा एक रुमाल लेकर खड़ी होती है कि कौन मेरे लाल के गम में आंसू बहाए और मैं उसके आंसू अपने रुमाल में जमा करूं। मैं कहता हूं कि जब हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना में आखिरी सलाम अपनी मां को दिया था, रो लीजिएगा हुसैन ने एक सलाम किया, जवाब कोई ना आए। मैं हुसैन की मुसीबत एक जुमला मदीना से हदिया करना चाहता हूं कि हुसैन कितने बड़े मजलूम हैं। जब हुसैन अपनी मां की कब्र पर आए, एक मर्तबा हुसैन अपनी मां की कब्र को इस तरह लिपट गए जैसे 4 साल का बच्चा मां की कब्र को लिपटता है, मां के सीने से लगता है। हुसैन मां की कब्र के सीने लगकर कहते हैं अम्मा हुसैन का आखिरी सलाम हो। हुसैन ने जवाब तीन दिए। पहला जवाब हुसैन की मां का आया, बेटा हुसैन मां सलाम का जवाब देने में इतना ही कहेगी कि पहला सलाम मां का कबूल करना हो मेरा परदेसी हुसैन, दूसरा जुमला कहा हो मेरा गरीब हुसैन, और तीसरा जुमला सुनिए करबला की तरफ। जब मैं कहूंगा तभी शरीफ को लेकर आइएगा। करबला की तरफ मेरे आका हुसैन अलैहिस्सलाम रवाना होकर जा रहे हैं। क्या कहते हैं कि जैसे हुसैन ने अपनी सवारी को चलाना चाहा, एक 4 साल मासूमा हुसैन की सवारी को लिपट कर बैठी है। हुसैन ने क्या देखा कि नीचे सकीना है। हुसैन मौला बड़ी मोहब्बत के साथ नीचे आए, बड़े आराम से पढ़ना चाहता हूँ। हुसैन जैसे नीचे आए, अपनी 4 साल मासूमा को प्यार किया, सर पर हाथ रखा, बाबा आप तो जा रहे हैं, बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अल्लाह ऐसा वक्त किसी के बच्चों का